سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 15۔ اگبتانہ اور قوم مات کے دیگر شہروں میں اپنے عمال کو منظم، اپنے احوال کو درست اور اپنی جنگی تیاریوں کو مکمل کرنے کے بعد ضحاک حرکت میں آیا۔ اگبتانہ میں اپنا ایک نائب مقرر کیا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ وہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے اگبتانہ سے کوچ کر گیا۔ ضحاک کی روانگی کے بعد عزازیل ایک روز انتہائی بزرگ صورت میں اصفہان شہر کے لوہار کعوہ کے پاس آیا، جس کے دونوں بیٹوں کو ضحاک نے قتل کر کے ان کا مغز استعمال کر لیا تھا۔ عزازیل اصفہان میں جب کعوہ کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کعوہ لوہار اپنی بھٹی پر کام کر رہا تھا۔ عزازیل خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کعوہ نے اپنی دھونکنی چلانی بند کر دی اور عزازیل سے پوچھا، اے بزرگ، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس سے قبل میں نے تجھے نہیں دیکھا، تو مجھے اجنبی لگتا ہے، تو کس غرض سے میرے پاس آیا ہے؟ عزازیل نے کہا، اے کعوہ، دیکھ، میں تجھے اپنا نام نہ بتاؤں گا، اس لیے کہ میں اجنبی ہوں، میرا تعلق اس سرزمین سے نہیں، پر دیکھ، میں تیری بھلائی کے لیے اس طرف آیا ہوں۔ اگر تو نے میرے کہنے پر عمل کیا تو کامیاب رہے گا، اور تو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ کعوہ نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا، میرے دشمن؟ یہ تم کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ میرا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ نہ ہی میری کسی سے دشمنی ہے۔ عزازیل نے بروقت کعوہ کے ذہن پر ٹھوکر لگاتے ہوئے استفہامیہ انداز میں پوچھا، اے کعوہ، کیا ضحاک تیرا دشمن نہیں کہ اس نے تیرے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور پھر ان دونوں کا مغز نکال کر اپنے استعمال میں لایا؟ اے کعوہ، کیا ضحاک کی طرف سے اصفہان شہر کا حاکم تیرا دشمن نہیں ہے کہ اس نے تیرے دونوں بیٹوں کو پکڑا اور انتہائی سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو ضحاک کی طرف بھیج دیا کہ وہاں ان کا قتل کر دیا جائے؟ کیا تو اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے گا؟ کعوہ نے اپنی بے بسی اور مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب اور معمولی سا لوہار ہوں، میں کیسے اور کیوں کر ضحاک اور حاکم اصفہان سے ان کی ہولناکی اور درندگی کا انتقام لے سکتا ہوں؟ عزازیل نے کہا، اگر تم ان دونوں سے انتقام لینا چاہتے ہو تو بآسانی لے سکتے ہو، اس کے لیے میں تمہیں راستہ بتا سکتا ہوں۔ کعوہ نے چونک کر پوچھا، کیسا راستہ؟ عزازیل نے کہا، دیکھ کعوہ، ضحاک اور اس کا اصفہان کا عامل دونوں ہی تیرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ ضحاک ان دنوں ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے گیا ہوا ہے، ایسا کرو کہ اس کی غیر موجودگی میں قوم ماد میں بغاوت کھڑی کر دو۔ کعوہ نے غور سے عزازیل کی طرف دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں کہا، اے اجنبی، تو بزرگ صورت ہے، پر کاش تیرا مشورہ، تیری نصیحت بھی تیری شخصیت جیسی ہی ہوتی۔ کیا میں اس دھونکنی کے بل پر ضحاک کے خلاف علم بغاوت بلند کر دوں؟ عزازیل نے اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، اے کعوہ، میں نے اپنی شخصیت سے بڑھ کر تجھے مشورہ دیا ہے۔ ہاں، تو اس دھونکنی کے بل بوتے پر بھی ضحاک کے خلاف ایک کامیاب ترین بغاوت کھڑی کر سکتا ہے۔ دیکھ کعوہ، فی الوقت قوم مات کے اندر دو عوامل ایسے ہیں جو تیری اس بغاوت کو کامیاب بنا سکتے ہیں، ایک قوم مات کا شہزادہ فریدون، اور دوسرے وہ لوگ جو ضحاک کے مظالم سے تنگ آ کر اس وقت کوہستان دماوند کے غاروں میں بسر کر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہاں فصلیں اگا کر اور ریوڑ چرا کر گزارا کرتے ہیں، انہیں بس ضحاک کے خلاف صرف ایک رہنما اور تحریک کی ضرورت ہے، پھر یہ خود بخود ہی مسلح ہو کر ضحاک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کعوہ نے چونک کر دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اے اجنبی بزرگ، مجھے کیسے خبر ہوتی کہ قوم مات کا شہزادہ فریدون زندہ ہے، اور یہ کہ کوہستان دماوند کے اندر ضحاک کے ستائے ہوئے لوگ جمع ہیں؟ عزازیل نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا اس عمر میں جھوٹ بولوں گا؟ دیکھ کعوہ، اپنی اس دھونکنی کا علم بنا اور اٹھ کھڑا ہو،
پہلے فریدون سے مل، وہ رے شہر میں زرگروں کے بازار میں رہتا ہے۔ زرگروں کے بازار میں ایک بزرگ ہے، یہ شخص وہاں زرگری کی دکان کرتا ہے اور اس کی دکان کے پیچھے ہی اس کا گھر ہے جہاں فریدون رہتا ہے۔ شینزار کے گھر میں ایک تہہ خانہ بھی ہے اور خطرے کی صورت میں وہ فریدون کو اسی تہہ خانے میں منتقل کر دیتا ہے۔ دیکھ کعوہ، تو رے شہر میں فریدون سے مل، وہ ضحاک کے خلاف بغاوت کرنے میں فوراً تیرے ساتھ مل جائے گا۔ اس کے بعد تم دونوں مل کر کوہستان دماوند کی طرف جاؤ، وہاں ضحاک کے ستائے ہوئے لوگ بھی کسی رہنما کے منتظر ہیں، وہ فریدون ہے اور تجھے اپنا نجات دہندہ سمجھیں گے اور تمہارے لیے ایک بہت بڑی قوت بن جائیں گے۔ اسی قوت کے سہارے تم اور فریدون ضحاک کو شکست دے کر قوم مات کے لیے آزادی کے پیغامبر بن سکتے ہیں۔ کعوہ نے تحسین آمیز نگاہوں سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اجنبی، جو کچھ تو نے کہا ہے اگر یہ درست ہے تو یہ نہ صرف ایک حیرت انگیز انکشاف ہے بلکہ تعجب میں ڈال دینے والی ایک خبر ہے۔ عزازیل اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب قوم مات کی آزادی کا انحصار تم اور فریدون پر ہے۔ کعوہ نے اس بار جوش میں آ کر چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں اس آزادی کی تکمیل ضرور کروں گا۔ عزازیل نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر میں چلتا ہوں کہ میں نے اپنے کام کی تکمیل کر دی ہے، تم بھی اب اپنے کام کی ابتدا کے لیے حرکت میں آؤ۔ کعوہ بیچارہ عزازیل کو روکتا رہ گیا پر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کعوہ چند ثانیوں تک وہاں بیٹھ کر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی دھونکنی ادھیڑ دی اور دھونکنی کے اس چمڑے کو علم کی صورت میں ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کر وہ بھی اصفہان سے رے شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بعد کے دور میں کعوہ لوہار کا یہی علم قوم مات کا قومی جھنڈا بن گیا اور اس جھنڈے کو چونکہ موتیوں سے سجایا گیا تھا لہٰذا کعوہ کی نسبت سے یہ علم درفش کاویانی کہلایا۔ یہ علم بعد میں تمام ایرانی تاجداروں کے خزانوں کی زینت بنتا رہا، اس پر بیش بہا جواہرات ٹانکے گئے یہاں تک کہ اس کا چمڑا نظر نہ آتا تھا۔ یہ جھنڈا جب کھولا جاتا تو جواہرات کی چمک اور چکا چوند سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ قوم ایران کا یقین تھا کہ اس جھنڈے کی برکت سے انہیں فتح ہوتی ہے۔ اسلامی دور میں جنگ قادسیہ کے دوران یہ جھنڈا ایرانیوں سے چھن گیا تھا۔ ایک عرب شاعر نے اس کے متعلق لکھا، نوشیروان درفش کاویانی کے نیچے سپاہیوں کی صفیں لے کر چل رہا ہے اور موتیاں کھڑی دیکھ رہی ہیں۔ ایک روز جبکہ سحر نے اپنے حصار بدن سے ہر شے پر اپنی روشنی کی لہریں بکھیر دی تھیں اور لوگ کوچہ اور بازار اور قریہ اور بستی میں اپنے کاموں میں لگ گئی تھی، کعوہ لوہار اپنے ہاتھ میں اپنی دھونکنی کے چمڑے سے بنا ہوا جھنڈا اٹھائے اصفہان شہر میں داخل ہوا۔ لوگوں سے پوچھتا ہوا وہ زرگروں کے بازار میں شیفزاد نام کے اس شخص کی دکان کے سامنے آیا جس کی نشاندہی عزازیل نے کی تھی۔ کعوہ نے دیکھا دکان کے اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جس کی عمر 15-16 سال کے قریب تھی۔ اپنی دھونکنی کا علم اٹھائے کعوہ اس دکان میں داخل ہوا اور اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام شیفزاد ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میرا نام یقیناً شیفزاد ہی ہے، پر تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم اجنبی لگتے ہو کہ میں نے اس سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ کعوہ نے مڑ کر پہلے دکان کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر انتہائی رازدارانہ انداز میں اس نے کہا، یہ لڑکا جو تمہارے پاس بیٹھا ہے اسے کہو اپنی دکان کے عقبی دروازے سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر چلا جائے، میں تم سے ایک انتہائی اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ شیفزاد نے فوراً اپنے بیٹے کو اشارہ کیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کعوہ شیفزاد کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے مدھم آواز میں کہا، اے شیفزاد، میرا نام کعوہ ہے، میں اصفہان کا ایک لوہار ہوں، مجھے فریدون سے ملاؤ، میرے پاس اس کے لیے ایک پیغام ہے۔ شیفزاد نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ تم کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ یہ فریدون کون ہے؟ اور اگر کوئی ہے تو اس کا میری دکان اور میری ذات سے کیا تعلق ہے؟ کعوہ نے اس بار فیصلہ کن انداز میں آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، شیفزاد، مجھے احمق نہ بناؤ، جس طرح مجھے یہ یقین ہے کہ میں اپنی ذات میں ایک انسانی جسم رکھتا ہوں، اسی طرح مجھے یہ بھی یقین ہے کہ قوم مات کا آخری بچ جانے والا شہزادہ فریدون تمہارے ہاں پناہ لیے ہوئے ہے۔ سن رکھو شیفزاد، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ایک لوہار ہوں، پر اب میں نے یہ کام ترک کر دیا ہے۔ ادھر دیکھو، میں نے اپنی دھونکنی کو پھاڑ کر علم بنا دیا ہے اور اسی علم تلے قوم مات کے جوانوں کو جمع کروں گا اور ضحاک کے خلاف بغاوت کر کے
اپنی قوم کو آزادی دلاؤں گا۔ اسی سلسلے میں مجھے فریدون کا تعاون درکار ہے۔ سنو شہزاد، اس کام میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ میں سارا کام خلوص نیت کے ساتھ قوم مات کی آزادی کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اور فریدون کو اس لیے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں کہ فریدون واحد شخص ہے جو قوم مات کے تخت کا حقدار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ضحاک کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد جب ہمیں کامیابی حاصل ہو تو فریدون قوم مات کا بادشاہ بن کر ان پر حکمرانی کرے۔ شہزاد، دیر نہ کرو، مجھے فریدون سے ملواؤ۔ میں اسے لے کر آج ہی کوہستان دماوند کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ ضحاک کے مظالم سے تنگ آ کر انگنت لوگ اس کوہستانی سلسلے میں پناہ لے چکے ہیں۔ میں فریدون کے لیے انہیں متحد کروں گا اور انہیں ایک قوت بنا کر ضحاک کے سامنے لاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم ضحاک کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شہزاد اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اے کعوہ، تم تھوڑی دیر یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شہزاد جانا ہی چاہتا تھا کہ دکان کے عقبی دروازے سے ایک جوان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی شہزاد پریشان سا ہو گیا اور بھاگ کر اس نے اپنی دکان کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ جوان قریب آیا اور کعوہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے کعوہ، میں ہی فریدون ہوں جس کی تجھے تلاش ہے۔ میں درمیانی دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو کر تیری ساری گفتگو سن چکا ہوں۔ میں فریدون تجھ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں۔ اب تو تفصیل سے میرے ساتھ گفتگو کر، تو کس طرح ضحاک کے خلاف بغاوت کھڑی کر کے کامیابی کا امیدوار ہے، جبکہ تو جانتا ہے کہ ضحاک کی عسکری قوت بے پناہ ہے۔ کعوہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ پرجوش انداز میں اس نے فریدون سے مصافحہ کیا اور دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے، جبکہ شہزاد اپنی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد کعوہ نے کہا، اے فریدون، آپ سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ میرا لائحہ عمل یہ ہے کہ اس وقت جبکہ ضحاک اپنی لشکر کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ ہو چکا ہے، ہم بغاوت کر کے اصفہان پر حملہ کر دیں گے اور اس کے بعد ایک بعد دیگرے دوسرے شہروں پر قبضہ کر کے ضحاک کے لوٹنے تک اپنی قوت میں اس قدر اضافہ کر لیں گے کہ ضحاک کی واپسی پر ہم اس سے ٹکرا کر اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فریدون نے تعجب سے پوچھا، پر اے کعوہ، یہ کام کیسے اور کیوں کر ہوگا؟ کیا میں اور تم دونوں مل کر اس کام کو انجام دے سکیں گے؟ کعوہ نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، ہاں، ہم دونوں اس کام کو انجام دے سکیں گے۔ سنو فریدون، ہم دونوں آج ہی شام کو اندھیرا پھیلنے کے بعد کوہستان دماوند کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس کوہستانی سلسلے کے اندر انگنت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ضحاک کے مظالم سے تنگ آ کر وہاں پناہ لے رکھی ہے۔ ہم ان سے رابطہ قائم کریں گے اور انہیں ساتھ ملا کر پہلے اصفہان پر قبضہ کریں گے۔ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ لوگ کھل کر ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم قوم مات کی عظمت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فریدون نے اطمینان اور خوشی سے کہا، اے کعوہ، میں اس معاملے میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ تم اٹھ کر اندر چلو، پہلے کھانا کھاؤ، پھر آج شام کے بعد جب اندھیرا پھیل جائے تو ہم یہاں سے کوہستان دماوند کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ فریدون اور شہزاد دونوں دکان کے عقبی دروازے سے کعوہ کو اندر لے گئے۔ اسی روز شام کے بعد فریدون اور کعوہ اصفہان سے کوہستان دماوند کی طرف کوچ کر گئے۔ فریدون اور کعوہ ایک روز کوہستان دماوند میں داخل ہوئے۔ وہاں غاروں کے اندر پناہ لینے والے لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا اور ان لوگوں کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر لیا تھا۔ جب لوگ ایک کھلی وادی میں جمع ہو گئے تو کعوہ ان کے سامنے ایک بلند چٹان پر چڑھا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قوم مات کے فرزندوں، میں اصفہان کا ایک لوہار کعوہ ہوں اور میرے ساتھ قوم مات کے شاہی خاندان کا بچنے والا آخری شہزادہ فریدون ہے۔ سن رکھو، ظالم ضحاک ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے ان دنوں اپنے لشکر کے ساتھ ہماری سرزمین سے باہر ہے۔ آؤ اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بغاوت کر دیں اور ایسی قوت حاصل کر لیں کہ ضحاک کو ہم اپنی سرزمین سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔ اے قوم مات کے لوگوں، سن رکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ضحاک اور اس کے پیروکار ہمیشہ کے لیے تمہیں اور تمہاری نسلوں کو اپنے باطن کی خباثت، دغا، مکر اور درد و کدورت اور نفاق و بغض میں جکڑے رکھیں گے۔ خمار ابلیس کی طرح اس تماشا گاہ عالم میں تمہاری حالت کشکول گداگانہ اور مہر موم جیسی کر دیں گے۔ اپنی آزادی اور عظمت رفتہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ضحاک تم لوگوں کو آتشی چکیوں میں پیستا رہے گا۔ تمہارے جابر و جوان جذبوں کو
مرغ پنت کی طرح پابند سلاسل کرتا رہے گا، اور اس گنبد افلاک میں وہ تم لوگوں کی تقدیر کے ترکش میں کم اندیشی، تعمیل و حماقت، نفاق و بغض اور آزار فروشی بھرتا رہے گا، قبل اس کے کہ وہ تمہارے دلوں کو الماس و پتھر کر دے، قبل اس کے کہ تمہاری قسمتوں میں شب یلدا جیسی کیفیت لکھی جائے، قبل اس کے کہ وہ تم سے روشنی کی ننھی کرن تک چھین کر تمہاری زیست کے نہا خانوں میں قحط زاروں کی بربادی، بجلی کی بے قراری اور موت کی آوازیں بھر دے، اپنے نفع اور ضرر کی خاطر اٹھ کھڑے ہو۔ کب تک آوارہ ابر کی طرح خدمت اغیار پر اطمینان کا اظہار کرتے رہو گے؟ قبل اس کے کہ ضحاک چپکے غلامی کا زہر تمہاری رگوں کے اندر بھر دے، اٹھ کھڑے ہو، حرفوں کی دھوپ، لفظوں کی چاندنی کی طرح۔ اب بھی وقت ہے، راکھ کے اندر سے برق و شرر اور نیم سوز شعلے کی طرح اٹھ کر سورج کی سرخ سود کی طرح پھیل جاؤ، اور اپنی قوم کے اندر طلوع سحر کی سی شگفتگی پھیلا دو۔ سنو، زندگی کا راز حرکت ہے، اگر تم اب بھی نہ اٹھنا چاہو تو پھر اسرافیل کے سور اور مژدہ محشر کا انتظار کرو۔ ایسی صورت میں تم لوگ آپ ہی قاتل، آپ ہی قتیل، آپ ہی تیر اور آپ ہی ہدف بنتے رہو۔ کعوہ خاموش ہو گیا۔ اس کے الفاظ نے وہاں جمع لوگوں کے پندار میں ناآسودگی سی بھر دی، ان کی رگ رگ میں آگ سی لگا دی تھی۔ اس کے الفاظ نے معجزہ عصری کا کام کر دیا تھا، اور لوگ چلا چلا کر فریدون اور کعوہ کا ساتھ دینے کا عہد کرنے لگے۔ فریدون اور کعوہ نے ان کے ہاں رک کر انہیں منظم کیا اور ان کے اندر ان کے لیے سردار مقرر کر دیے۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے اور کوہستان دماوند کی دیگر علاقوں کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح کوہستان کے اندر چند ہفتوں کی لگاتار محنت سے فریدون اور کعوہ نے اپنے لیے ایک جرار لشکر تیار کر لیا۔ لشکر کو اچھی طرح منظم اور مسلح کرنے کے بعد وہ کوہستان دماوند سے نکلے اور اصفہان شہر کا رخ کیا۔ شہر انہوں نے فتح کر لیا اور ضحاک کی طرف سے اصفہان کے حاکم کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ شہر پر قبضہ کر کے سرکاری خزانہ حاصل کر لیا اور سارا زر و مال لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد فریدون اور کعوہ نے اہواز شہر کا رخ کیا۔ یہاں بھی انہوں نے لوگوں کو ضحاک کے جور و ستم کے خلاف ابھارا۔ اہل اہواز نے ان کا ساتھ دیا، اہواز کے حاکم کو بھی قتل کر دیا گیا، اور شہر پر بھی فریدون اور کعوہ کا قبضہ ہو گیا۔ اصفہان اور اہواز پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد ان دونوں نے اپنی عسکری قوت کو مربوط کرنے کے علاوہ دیگر علاقوں پر بھی حملے شروع کر دیے تھے۔ کوئلے کی طرح سلگتی رات اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ مشرق میں شفق کے رنگوں میں سے طلوع ہوتے سورج نے عرش و فرش کے مابین روشنیاں بھر دی تھیں۔ خوابیدہ سبزے ایک طلسماتی ناسکے سے انداز سے جاگ گئے تھے۔ کدورت بشریت پھیلنے لگی تھی۔ رات بھر کے بھوکے طیور اپنی آوازوں میں ساز کے پروں سے پھوٹتی نغمگی جیسے شیریں، رسیلے اور لذت فروش نغمات کی شیرینی بکھیرتے رزق کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ ہر ذی روح کی آوارہ گرد خواہش اور بے خانمہ خیالات زمان اور مکان کی قیود سے آزاد ہو کر ابھرنے بکھرنے لگے تھے۔ ایسے میں قوم مات کو زیر نگیں کر لینے والا ضحاک اپنے لشکر کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے ہند کی سرزمین میں داخل ہو رہا تھا کہ اگبتانہ شہر سے اس کا جانا پہچانا ایک قاصد اس کے پاس آیا۔ اس قاصد کو دیکھتے ہی ضحاک نے اپنے لشکر کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے باگیں کھینچ کر اپنے گھوڑے کو بھی روک لیا تھا۔ پھر اس نے حیرت، تعجب اور کسی قدر پریشانی سے اس قاصد سے پوچھا، میں تو تمہیں اگبتانہ میں چھوڑ کر آیا تھا، تم یہاں میری طرف کیسے آ گئے؟ قاصد نے کہا، اے آقا، میں انتہائی برے حالات میں اس طرف آیا ہوں۔ آپ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیں اور واپس جا کر اپنے مفتوحہ علاقوں کو سنبھالیں۔ آپ کی روانگی کے بعد اصفہان شہر کے ایک لوہار نے قوم مات کے واحد بچ جانے والے شہزادے فریدون کو اپنے ساتھ ملا کر منظم اور مسلح کر لیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بعد دیگرے اصفہان اور اہواز پر حملہ کر دیا، دونوں شہروں کے حاکموں کو قتل کیا اور شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ذرا توقف کے بعد قاصد نے مزید کہا، اے آقا، اگر آپ نے ہندوستان کا خیال ترک کر کے قوم ماد میں واپس جا کر قوم ماد کے باغیوں فریدون اور کعوہ کی سرکوبی نہ کی تو اندیشہ ہے کہ وہ دونوں ایسی قوت پکڑیں کہ پھر ان سے نمٹنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ اس اندھونا خبر پر ضحاک چند ثانیوں تک گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا۔
زحاک کے ارد گرد اپنے گھوڑے پر سوار عارب، بیوسا اور نبیتا بھی پریشانی اور تعجب سے زحاک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر زحاک نے گردن اٹھائی اور بھاری آواز میں اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں ہندوستان کے اندرونی علاقوں کی طرف پیش قدمی موقوف کرتا ہوں۔ اپنے لشکر کے ساتھ یہیں سے واپس اگبتانہ شہر کی طرف جاؤں گا۔ پہلے وہاں فریدون اور کاوا سے نمٹوں گا اور قوم مات کی سرزمینوں کے اندر امن و امان بحال کر کے دوبارہ ہندوستان کی طرف آؤں گا۔ اس موقع پر عارب، بیوسا اور نبیتا نے آپس میں کوئی مشورہ کیا۔ پھر نبیتا نے اپنے چہرے پر منور نقوش کے جھلمل پھیلاتے ہوئے زحاک کی طرف گرم ملائم آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس آتش سیال نے زحاک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ فریدون اور کاوا کی سرکوبی کے لیے واپس چلے جائیں، جبکہ ہم تینوں ہندوستان کے اندر پیش قدمی کرتے رہیں؟ جب تک آپ فریدون اور کاوا سے نمٹ کر دوبارہ ادھر کا رخ کرتے ہیں، اس وقت تک ہم ہندوستان کے اندرونی حالات اور وہاں کے حکمرانوں سے بہت کچھ معلومات حاصل کر چکے ہوں گے، اور یہی معلومات ہندوستان پر حملہ آور ہونے میں آپ کے کام آ سکتی ہے۔ زحاک نے نبیتا کے اس مشورے سے مکمل اتفاق کیا۔ اس طرح زحاک اپنے لشکر کے ساتھ اگبتانہ واپس لوٹ گیا، جبکہ عارب، بیوسا اور نبیتا ہندوستان کی سرزمین میں اندر آگے تک بڑھ گئے تھے۔ فریدون اور کاوا لوہار کو بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ زحاک ہندوستان کی مہم ترک کر کے اپنی لشکر کے ساتھ اگبتانہ کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے، تاکہ ان دونوں کی بغاوت کو فروغ کر سکے۔ لہٰذا وہ محتاط ہو گئی اور زحاک کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنی عسکری تیاریاں تیز کر دیں۔ آخر رے شہر کے پاس دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کر لیں اور دونوں لشکروں کے درمیان ایک ہولناک جنگ چھڑ گئی۔ جس طرح دریا کی تند موجوں کے اندر چونٹیاں بہہ جاتی ہیں، ایسے ہی دونوں اطراف کے لشکری خاک اور خون میں نہانے لگے تھے۔ شروع میں زحاک کے لشکر کا پلڑا بھاری تھا، لیکن بعد میں اس کے لشکر کو شکست ہوئی۔ فریدون اور کاوا نے زحاک کو گرفتار کر لیا۔ زحاک سے متعلق مشہور عرب شاعر ابو نواس کا ایک فخریہ قصیدہ ہے، جس کا یہ ایک شعر ہے، ہم میں سے ایک زحاک ہے کہ شیطان اور جن چمنزاروں کے اندر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ زحاک کا لشکر کاٹ کر رکھ دیا گیا تھا، جبکہ زحاک کو پابا زنجیر کر کے کوہستان البرز کے ایک غار کے اندر قید کر دیا گیا تھا۔ زحاک اسی غار میں سسک سسک کر مر گیا، جبکہ فریدون نے قوم مات کے بادشاہ کا تاج اپنے سر پر رکھا اور کاوا کو اس نے اپنا سالار اعظم مقرر کر دیا۔ فریدون وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے علم حیت میں دسترس حاصل کی۔ وہ علم طب میں بھی بڑی مہارت اور ذہانت رکھتا تھا۔ تریاق اسی نے تیار کروایا تھا۔ ہاتھی پر سب سے پہلے اسی نے سواری کی اور پہلی بار دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں ہاتھیوں سے کام لیا تھا۔ فریدون نے اپنے وزیر کاوا کو ہر چیز سے نوازا، لیکن کاوا کے جھنڈے کو جو اس نے اپنی دھونکنی سے بنایا ہوا تھا شاہی خزانے میں رکھ لیا اور اسے شاہی علم قرار دیا۔ اس طرح قوم مات کی حکمرانی زحاک سے چھن کر فریدون کے پاس چلی گئی۔ یوناف مصر کے شہر ممفس میں بوڑھے سلادف، اس کے بیٹے لبان اور بھتیجی عتیشہ سے رخصت ہونے کے بعد اور شہر کے باہر ایسی عمارت کے قریب نمودار ہوا جو کبھی آباد رہی ہوں گی، لیکن اب کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ چند ثانیوں تک وہاں کھڑے رہ کر یوناف اس پتھروں سے بنی اور غیر آباد عظیم عمارت کو دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا ان کھنڈرات کے قریب ہی کچھ چرواہے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ان کے ریوڑ چر رہے تھے۔ یوناف ان چرواہوں کے قریب آیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اے نیک دل چرواہوں، میں اس سرزمین میں اجنبی ہوں، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہارے عقب میں یہ عمارات کیسی ہیں اور ویران کیوں پڑی ہیں؟ سب چرواہے چند ثانیوں تک غور سے یوناف کو دیکھتے رہے، جو ان کے سامنے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا تھا۔ پھر ایک چرواہے نے کہا، اے اجنبی، یہ عمارت جو تم دیکھ رہے ہو کبھی ایک قدیم دیوتا کا معبد ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس دیوتا کی پرستش ترک کر دی اور ننار نام کے ایک نئے دیوتا کو اپنا لیا۔ اس شہر کے لوگ آج کل ننار دیوتا ہی کی پرستش کرتے ہیں۔ یوناف نے اسی چرواہے سے پوچھا، کیا میں اس عمارت کے اندر جا کر اسے دیکھ سکتا ہوں؟ یوناف کے سوال پر چرواہے کا رنگ زرد ہو گیا، وہ برسوں کا علیل اور مریض لگنے لگا۔ دوسرے چرواہوں کی حالت بھی ایسی ہی ہو گئی تھی۔ پھر اسی چرواہے نے کہا، اے اجنبی،
یہ عمارت کبھی شماس دیوتا کا معبد تھی، پر اس پر کسی شیطانی قوت نے قبضہ کر لیا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس عمارت کے اندر شماس دیوتا کی پرستش ترک کر دی گئی۔ اب ایک دوسرے شہر لرسا میں شماس دیوتا کا معبد ہے اور وہیں اس کی پرستش ہوتی ہے۔ یوں جانو کہ شماس دیوتا لرسا شہر کا رب ہے، جبکہ اس شہر کا رب ننار دیوتا ہے۔ یہ عمارت اب ویران پڑی ہے، اس کے اندر قدیم بت ویسے کے ویسے ہی پڑے ہیں، تاہم اس عمارت کے اندر کوئی داخل نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس عمارت پر شیطانی قوتوں کا قبضہ ہے۔ اے اجنبی، اس عمارت میں داخل ہونے والے بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شماس دیوتا کی اصل روح اس کے بت میں لوٹ کر آئی ہے اور اس نے اس عمارت میں داخل ہونے والوں پر تباہی برسا دی تھی، کیونکہ کسی دور میں شماس اس علاقے کا ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھا اور اس کی موت پر اس کا بت بنا کر اس کی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ وہ چرواہا ذرا رکا، پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے اجنبی، حالات و واقعات کچھ بھی ہوں، ہم چرواہوں کا روز کا اس طرف آنا ہے، لہٰذا ہمارا مشورہ تمہارے لیے پرخلوص ہے کہ اس عمارت میں ہرگز داخل نہ ہونا، کہ اگر ایک بار تم اس میں داخل ہو گئے تو پھر جیتے جی باہر نہ نکل سکو گی۔ اے اجنبی، یہ بھی سن رکھو کہ اور شہر اور اس کے گرد و نواح میں شماس دیوتا کے معبد کی یہ سنگلاخ عمارت موت کا گھر کے نام سے مشہور ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی منزل کی راہ پکڑو۔ کئی لوگ جستجو کے تحت اس عمارت کے اندر داخل ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد انہیں اس عمارت سے باہر آنا نصیب نہ ہوا۔ یوناف نے ان سارے چرواہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نیک دل چرواہوں، گواہ رہنا کہ میں اس عمارت میں داخل ہوتا ہوں اور پھر تم سب کی حیرت رفع کرنے کی خاطر میں صحیح سلامت اس عمارت سے باہر بھی نکلوں گا۔ دیکھو، میں کچھ دن تک اس عمارت کے اندر ہی رہوں گا، اور سنو اے چرواہوں، جب اس عمارت سے نکل کر میرا یہ گھوڑا چرنے کے لیے تمہاری طرف آیا کرے تو اس کی دیکھ بھال کیا کرنا، کوئی اسے گزن نہ پہنچائے۔ ایک چرواہے نے خوفزدہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اے اجنبی، تم بے بنیاد باتیں کر رہے ہو، جیسے تمہارے شعور نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تم ایسے وثوق اور عزم کا اظہار کر رہے ہو جیسے اس عمارت کے اندر تمہیں اور تمہارے گھوڑے کو رہنا نصیب ہوگا۔ یوناف نے اس چرواہے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، تمہارا کہنا یقیناً درست ہے، میں ہی وہ جوان ہوں جو اپنے گھوڑے کے ساتھ اس عمارت کے اندر گزر بسر کر سکتا ہے۔ پھر یوناف ان چرواہوں سے مزید کوئی گفتگو کیے بغیر اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے اس سنگی عمارت کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ سارے چرواہے اسے حیرت اور پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ اس عمارت کے قریب جا کر یوناف رکا، پھر اس نے ہلکی ہلکی آواز میں پکارا، ابلیکا، تم کہاں ہو ابلیکا؟ ابلیکا نے فوراً اس کی گردن پر اپنا حریری لمس دیا، ساتھ ہی اس کی زندگی کی مسکراہٹوں اور جلوہ اقصائے شبستان میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، یوناف میرے حبیب، کیا بات ہے؟ یوناف نے کہا، اے میرے ہمسفر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس عمارت کے اندر کیا واقعی کسی شیطانی قوت کا بسیرا ہے، یا سب وہموں اور خوشکن عقیدوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ ابلیکا نے کہا، میں جانتی تھی تم ضرور یہ پوچھو گے۔ میں چرواہوں کے ساتھ تمہاری گفتگو سننے کے بعد چلی گئی تھی اور اس عمارت کی حقیقت اور اصلیت معلوم کر آئی ہوں۔ سنو یوناف، یہ عمارت کسی شیطانی قوت کا مسکن نہیں ہے۔ برسوں پہلے یہ عمارت شماس دیوتا کا معبد تھی، لیکن یہاں کے قدیم پجاری نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ننار دیوتا کی جگہ شماس دیوتا کی پرستش کریں، جبکہ ننار دیوتا ان دنوں چھوٹے دیوتاؤں میں شمار کیا جاتا تھا۔ پھر یوں ہوا یوناف کہ ان قدیم پجاریوں میں سے ایک پجاری جو روحوں کی تسخیر کا علم جانتا تھا، اس نے ایک خونخوار روح کو تسخیر کر لیا اور اس روح کو اس نے عمارت میں متعین کر دیا جو اس میں داخل ہونے والوں کا خاتمہ کر دیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ شماس دیوتا سے بیزار ہونے لگے۔ اسی دوران ان قدیم پجاریوں نے اور شہر کے باہر ایک کوہستانی سلسلے پر ننار دیوتا اور ننگل دیوی کے معبد تعمیر کر دیے، اور اسی روح کی مدد سے ان پجاریوں نے ننار دیوتا اور ننگل دیوی کے معبدوں میں کچھ مافوق البشر کام دکھانے شروع کر دیے۔ اسی طرح قدیم پجاریوں کی خواہش پر لوگوں نے شماس دیوتا کی اہمیت ختم کر دی اور اس کی جگہ ننار دیوتا کی پرستش شروع ہو گئی، لیکن شماس دیوتا کی پرستش کو ختم نہ کیا جا سکا، کیونکہ انہی سرزمینوں کے اندر لرسا شہر میں شماس دیوتا کی حیثیت اب بھی رب اور سب سے بڑا دیوتا کی سی ہے۔ شماس دیوتا کے اس معبد کی عمارت میں
اس خونخوار روح کے بھیانک کارروائیوں کے باعث یہ عمارت اب کھنڈر ہو گئی اور خوف کے مارے کوئی بھی اس عمارت کا رخ نہیں کرتا۔ تاہم اس عمارت کے اندر قدیم دیوی دیوتاؤں کے بت اب تک محفوظ ہیں۔ اب یہ عمارت محفوظ ہے اور اس کے اندر کوئی روح یا شیطانی قوت نہیں ہے۔ تاہم لوگوں نے عجیب و غریب داستانیں اس عمارت کے حوالے سے گھڑی ہیں، لہٰذا اس عمارت کی طرف آنے سے خوف زدہ ہیں اور کوئی بھی اس طرف آنے کی جرات نہیں کرتا۔ اے ابلیغا، اس عمارت کے اندر اگر کوئی شیطانی قوت ہوتی تو میں اس میں داخل ہوتا اور ضرور اس کا خاتمہ کر دیتا۔ بہرحال میں حیران ہوں کہ لوگوں نے اس عمارت سے متعلق کیا کیا قصے ترتیب دے کر اس عمارت کو موت کا گھر قرار دے دیا ہے۔ اب یہاں اس معبد کے اندر رہ کر میں ان قوتوں کو حرکت میں لاؤں گا جنہوں نے اپنے طلسم سے اقلیمہ نام کی اس خوبصورت اور حسین لڑکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ میں اس لڑکی کو بھی اپنے سامنے بے بس اور مجبور کر دوں گا۔ یوناف خاموش ہوا تو ابلیغا نے کہا، یوناف، اس کھنڈر عمارت کی حقیقت سے ننار دیوتا کا موجودہ بڑا پجاری یمنا بھی باخبر ہے۔ ابلیغا رکی اور پھر بول پڑی، یوناف، تم نے عرش شہر آ کر پورے ساز و سامان کے ساتھ یہ گھوڑا کیوں خرید لیا اور اسے کیوں ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہو؟ ابلیغا، تم اس مصلحت کو نہیں سمجھتی۔ میں نے یہ گھوڑا اور اس کی پیٹھ پر بندھا ہوا سامان اس لیے خریدا ہے کہ لوگ مجھے دور کی سرزمینوں کا کوئی اجنبی خیال کریں، انہی سرزمینوں کا باسی نہ سمجھ لیں۔ ابلیغا، اب تم جاؤ اور اس لڑکی کی کیفیت اور اسے کام لینے والے لوگوں کا پتہ لگاؤ۔ ابلیغا فوراً یوناف کی گردن سے ہٹ گئی، جبکہ یوناف اس سحر زدہ عمارت میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اپنے گھوڑے کو عمارت سے باہر ایک درخت کے ساتھ باندھنے کے بعد یوناف اس عمارت میں داخل ہوا۔ عمارت کا اندرونی حصہ بھی بڑا وسیع تھا۔ عمارت کے وسط میں بہت بڑا صحن تھا جس کے اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ شمالی حصے میں ایک بہت بڑے کمرے کی شکل میں عبادت خانہ تھا جس کے اندر شمالی دیوار کے ساتھ بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ یوناف اس بت خانے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کی گردن پر ابلیغا نے لمس دیا، ساتھ ہی اس کی آواز بھی یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ یوناف، میں اس لڑکی کی جس کا نام اقلیمہ ہے پوری حقیقت معلوم کر آئی ہوں۔ وہ ننار دیوتا کے معبد کی حسین ترین دیوداسی ہے۔ میں اسے دیکھ آئی ہوں اور تمہارے خلاف اسے 3 اشخاص حرکت میں لا رہے ہیں۔ وہ اس پجاری دیوداسی کو استعمال کر کے تمہیں اپنے قابو میں لانا چاہتے ہیں۔ ننار دیوتا کے معبد میں وہ ہر روز تمہیں بلانے کے لیے اقلیمہ پر سحر کرتے ہیں تاکہ تم تڑپ تڑپ کر ان کے پاس جانے کے لیے مجبور ہو جاؤ اور وہ تم پر قابو پا لیں۔ جو 3 اشخاص اقلیمہ کو تمہارے خلاف حرکت میں لا رہے ہیں ان میں سے ایک تمہارا پرانا اور قدیم ترین دشمن یافان ہے، دوسرا اور شہر کے ننار دیوتا کا بڑا پجاری یمنا، اور تیسرا ایک بہت بڑا ساحر اور یمنا کا شاگرد ہے جس کا نام برنمرود ہے۔ برنمرود گو یمنا کا شاگرد ہے، لیکن یہ یمنا سے بھی زیادہ ماہر اور تجربے کار ساحر ہے۔ اس نے بہت سے شہر گھوم پھر کر یہ علوم حاصل کیے ہیں۔ یوناف، یہ برنمرود کبھی قوم ماد کے بادشاہ جمشید کا مشیر ہوا کرتا تھا۔ اس نے اس کے لیے جنات کو قابو میں کیا اور ان کی مدد سے اس نے جمشید کی جنگی رتھیں ہوا میں اڑائی تھیں۔ اس کے لیے ایک ایسا پیالہ بنایا جس میں وہ مستقبل کے حالات دیکھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے جمشید کو بہت کچھ سکھایا۔ جب یمن کے بادشاہ ضحاک نے جمشید کو شکست دے کر اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کے ملک ایران پر قبضہ کر لیا تو برنمرود، جس نے اپنی رہائش گاہ وہیں کوہ دماوند میں رکھی ہوئی تھی، وہاں سے نکلا اور یہاں اور شہر میں یمنا کے پاس چلا آیا۔ تمہارے خلاف اقلیمہ پر جو سحر کام کر رہا ہے اس کا کرنے والا بھی برنمرود ہی ہے۔ اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان تینوں پر قابو کیسے پائیں۔ سنو یوناف، جس طرح تم پر قابو پانے کے لیے اقلیمہ پر برنمرود سحر کر رہا ہے، ایسا ہی اور اس سے ملتا جلتا ایک سحری طریقہ ہم بھی اپناتے ہیں۔ میں آتی دفعہ اس حسین دیوداسی اقلیمہ کا ایک ایسا لباس لیتی آئی ہوں جو وہ پہنتی رہی ہے۔ یہ لباس میں عمارت کے باہر کھڑے تمہارے گھوڑے کے خرجین میں ڈال آئی ہوں۔ اسی لباس کی مدد سے ہم اقلیمہ کو ان کھنڈرات میں بلانے کا عمل کریں گے۔ جب اقلیمہ ان کھنڈرات کی طرف آئے گی تو ظاہر ہے برنمرود، یمنا اور یافان بھی اس کے پیچھے آئیں گے، اور ایسی صورت میں ہم ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ برنمرود اور یمنا یہ سارا کام یافان کی مدد کے طور پر کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے عمل کی ابتدا اس وقت کریں گے جب برنمرود اپنے عمل کی ابتدا اقلیمہ پر کرے گا، اور عمل شروع کرنے سے قبل ہی میں تمہارے گرد ایک حصار بنا دوں گی جس کی وجہ سے تم برنمرود کے عمل کی تکلیف سے محفوظ رہو گے۔
یوناف نے ابلیکا کی اس گفتگو کے جواب میں کچھ نہ کہا اور وہ اس عبادت خانے کی بتوں کو بغور دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا دائیں طرف 3 بڑے بڑے دیوتاؤں اور ایک دیوی کا بت تھا، جبکہ بائیں طرف کسی دیوتا کا اکیلا بت تھا۔ یوناف نے کہا، ابلیکا، اگر میں ان بتوں کے بارے میں جاننا چاہوں تو کیا تم کچھ بتا سکتی ہو؟ ابلیکا نے کہا، کیوں نہیں، سنو میں تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں۔ دائیں طرف جو 4 بت ہیں ان میں سے پہلا بت انو دیوتا کا ہے۔ سومیری قوم کا یہ سب سے بڑا دیوتا ہے اور اسے آسمان کا دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ سومیری اسے رب الرباب کہتے ہیں اور دوسرے تمام دیوی دیوتاؤں کا باپ اور سربراہ تصور کرتے ہیں۔ خطرے کے وقت سومیری اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ سومیریوں کا عقیدہ ہے کہ یہ دیوتا آسمانوں پر رہتا ہے اور گاہے گاہے آسمان کے اس حصے پر ٹہلتا ہے جو اس کے لیے مخصوص ہے۔ ٹہلنے کے اس راستے کو سومیری انو کا راستہ کہتے ہیں۔ دوسرا بت سومیریوں کے دوسرے بڑے دیوتا انلل کا ہے۔ انو کی طرح یہ بھی بڑا اہم دیوتا ہے اور اسے زمین کا دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ سومیریوں کا عقیدہ ہے کہ انلل نے ہی زمین کو آسمان سے جدا کیا ہے۔ اس نے نباتات کی تخلیق کی اور یہ کہ انلل حیات بخش پانیوں کا محافظ ہے۔ انلل طوفانوں اور سیلابوں کا بھی دیوتا ہے اور سومیری سمجھتے ہیں کہ طوفان اور سیلاب انلل دیوتا کے ہتھیار ہیں۔ سومیریوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا دیوتا انلل اکثر و بیشتر مشرق کے عظیم کوہستانی سلسلے پر آ کر رہتا ہے۔ سومیریوں کے بقول یہی دیوتا ہے جو ان پر عتاب اور رحمت نازل کرتا ہے۔ تیسرا بت سومیریوں کے تیسرے بڑے دیوتا انکی کا ہے۔ اسے سومیری دھرتی کا بادشاہ اور عقل و دانش کا دیوتا تصور کرتے ہیں۔ سومیری کہتے ہیں کہ ان کی دیوتا اپنی دانائی کی بدولت دیوتاؤں کی غلطیوں کا ازالہ کر دیتا ہے۔ چوتھا بت جو کسی حسین عورت کا لگتا ہے، یہ سومیریوں کی حسین اور مقبول ترین دیوی اننا کا ہے۔ اننا محبت اور جنگ کی دیوی ہے۔ اپنی گوناگون صفات کی وجہ سے بعض صورتوں میں وہ سومیریوں کے تمام دیوتاؤں سے زیادہ مقبول ہے۔ سومیریوں کا عقیدہ ہے کہ جب یہ غیظ و غضب میں آتی ہے تو زندگی تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، اور جب مہربان ہوتی ہے تو انلل جیسے مختار کل اور غضبناک دیوتا کی تباہ کاریوں سے بھی نسل انسانی کو بچا لیتی ہے۔ سومیری کہتے ہیں کہ اننا آسمان کی ملکہ ہے اور نسل انسانی کو یہ فلاح اور خوشحالی سے نوازتی ہے، اور یہ جو دائیں طرف اکیلا بت ہے یہ شماس دیوتا کا ہے۔ اور سنو یوناف، یہ انو، انلل، اننکی اور اننا سومیریوں کے قومی دیوی دیوتا ہیں، اور ہر قومی تہوار کے موقع پر ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ ان قومی دیوی دیوتاؤں کے علاوہ سومیریوں کے ہر شہر کے لیے علیحدہ علیحدہ دیوتا ہے جنہیں وہ شہروں کا محافظ سمجھتے ہیں۔ مثلا آج کل ار شہر کا محافظ دیوتا ننار ہے اور اسی شہر کی محافظ دیوی ننگل ہے، جبکہ شماس آج کل لرسا شہر کا محافظ ہے۔ یوناف نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ابلیکا، تم نے ان دیوی دیوتاؤں سے متعلق مجھے بہترین تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اب میں باہر جاتا ہوں اور اپنے گھوڑے کو عمارت کے اندر لاتا ہوں۔ عبادت گاہ کے کمرے سے نکل کر یوناف جب صحن میں آیا تو اس نے دیکھا وہاں لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ان لکڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوناف نے کہا، ابلیکا، میرے گھوڑے کو عمارت میں لانے کے بعد عبادت کے کمرے میں ان لکڑیوں سے آگ روشن کروں گا تاکہ اس میں سے نہ صرف اپنے آپ کو گرم اور آسودہ رکھ سکوں بلکہ اس سے اقلیمہ کو یہاں بلانے کے عمل کی ابتدا بھی کر سکوں۔ ابلیکا نے پیار سے کہا، شام ہونے والی ہے، جاؤ پھر اپنا گھوڑا لاؤ۔ یوناف تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمارت سے باہر چلا گیا۔ اس قدیم اور کھنڈر نما عمارت سے باہر یوناف نے دیکھا کہ آسمان پر پہلے کی نسبت بادل اور گہرے ہو گئے تھے اور بارش کے امکانات پیدا ہو چلے تھے۔ چرواہے واپس جانے کے لیے اپنے ریوڑوں کو اکھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے جب یوناف کو اس آسیب زدہ عمارت سے باہر آتے دیکھا تو وہ سارے ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر اسے تعجب اور حیرت سے دیکھنے لگے۔ یوناف نے باہر بندھا ہوا اپنا گھوڑا کھولا اور اسے عمارت کے اندر لے گیا۔ گھوڑے کو اس نے عمارت کے ایک کمرے میں باندھ کر اس کی زین اتاری اور زین سے بندھا ہوا بستر اور خرجین لے کر وہ اس بڑے کمرے میں داخل ہوا جس کے اندر سومیری قوم کے بت تھے۔ یوناف نے اننا دیوی کے بت کے قریب زمین صاف کر کے اس پر بستر لگا دیا۔ پھر صحن میں ادھر ادھر بکھری لکڑیاں اس نے جمع کیں اور ان سارے دیوتاؤں کے بتوں کے سامنے اس نے آگ کا الاؤ روشن کر دیا۔
پھر خرجین کے اندر سے اقلیمہ کا وہ لباس نکالا جو ابلکہ اپنے ساتھ لائی تھی، وہ اس نے اپنے بستر پر رکھ دیا۔ پھر خرجین سے اس نے کھانا نکال کر کھایا۔ پھر مشکیزے سے پانی پی کر جب اس نے بستر پر بیٹھے بیٹھے آگ کی طرف ہاتھ پھیلائے تو ابلکہ نے اس کی گردن پر لمس کر دیا اور کہا، یوناف میرے حبیب، باہر سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا پھیل کر رات ہو گئی ہے۔ میں نے تمہارے گھوڑے کے لیے چارے کا انتظام کر دیا ہے اور وہ اس وقت پیٹ بھر رہا ہے۔ سنو یوناف، تھوڑی دیر بعد برنمرود اقلیمہ پر اپنا سحری عمل شروع کرے گا، جس کی وجہ سے تمہاری حالت و کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ تم اس کے خلاف اپنے عمل کی ابتدا نہ کر سکو گے۔ پہلے مجھے اپنا لائحہ عمل بتاؤ کہ تم اقلیمہ کو ان کھنڈرات میں بلانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرو گے، تاکہ اس کے مطابق میں تمہارے گرد ایک ایسا حصار بنا دوں جس کے اندر رہ کر تم برنمرود کے سحری عمل سے محفوظ رہو گے اور اطمینان سے اپنے طلسماتی عمل کی تکمیل کر سکو گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اننا دیوی بعد کے دور میں بابل اور بعلبک کے عربوں میں اشتار دیوی کے نام سے پوجی گئی تھی۔ پھر یوناف نے کہا، سنو ابلکہ، یہ جو تم اقلیمہ کا لباس لائی ہو، یہ لباس میں اننا دیوی کے مجسمے کو پہناؤں گا۔ پھر ذہن میں اقلیمہ کا خیال رکھ کر میں اس مجسمے اور اقلیمہ کے لباس پر اپنا عمل کروں گا، جس کی وجہ سے اقلیمہ اس طرف آئے گی۔ اور پھر سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں اقلیمہ کی صورت اور جسمانی ساخت بھی ہے، اس لیے یہ میرا عمل زیادہ بھرپور اور پرقوت ہوگا۔ یوناف کو خاموش ہو جانا پڑا کیونکہ اس کی سماعت میں ابلکہ کی رس گھولتی آواز بکھر گئی۔ یوناف، سنبھلو، اقلیمہ کا یہ لباس اننا دیوی کو پہنا دو اور اپنا عمل شروع کرنے کے لیے دیوی کے بت کے پاس بیٹھ جاؤ، تاکہ میں تمہارے گرد حصار بنا دوں اور تم برنمرود کے عمل سے محفوظ ہو جاؤ۔ یوناف فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اقلیمہ کا لباس اس نے اننا دیوی کے بت کو پہنا دیا۔ پھر وہ وہاں بیٹھ گیا اور اقلیمہ کے لباس کا ایک پلو پکڑ کر اس نے اپنے سحری عمل کی ابتدا کر دی۔ اتنے میں ابلکہ کی آواز پھر سنائی دی، یوناف، میں نے تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے گرد حصار بنا دیا ہے، اب تم اطمینان سے اپنا عمل کرتے جاؤ، برنمرود کا کوئی حربہ تم پر اثر انداز نہ ہو سکے گا۔ دوسری طرف ننار دیوتا کے معبد میں یمنا کے ساتھ اس کمرے میں یافان اور اریشیا بیٹھے تھے، جبکہ ان کے قریب ہی برنمرود ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھی۔ دونوں کے درمیان آگ روشن تھی اور برنمرود اپنے امامے کے پلو سے آگ کے شعلوں کو دیوار پر بنی اقلیمہ کی شبیہ کی طرف پھینک رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی حسین اقلیمہ نے آنکھیں بند رکھی تھیں اور وہ خوب بلند آواز میں کہہ رہی تھی، یوناف، یوناف، میں ننار دیوتا کے معبد کی دیوداسی ہوں، تم کہاں ہو؟ میں تمہیں پکارتی ہوں۔ برنمرود اور آگ کے سامنے بیٹھی حسین اقلیمہ نے اچانک چونک کر اپنی آنکھیں کھول دیں، پھر اس نے ہولناک چیخ بلند کی۔ اس کے بعد وہ برنمرود کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی کی حالت میں بولی، کوئی مجھے شماس دیوتا کے معبد کی طرف بلا رہا ہے، کوئی مجھے ان کھنڈرات کی طرف جانے کو اکسا رہا ہے۔ کوئی قوت مجھے موت کے اس گھر کی طرف بلا رہی ہے۔ میرے حواس پراگندہ، ذہن مد و جزر کا شکار ہیں۔ میرے دل میں کوئی کوریدنی اور جگر میں التہاب بھر رہا ہے۔ کوئی میرے حصار بدن کو توڑ رہا ہے، میری روح کو ایسے کر رہا ہے جیسے کلی میں یاس مقید ہوں۔ میرے دل کی حالت ایسی کر رہا ہے جیسے باجے کے اندر راگ اسیر۔ اس آتش شب سرما میں، اس رات کی تاریکیوں میں اور بارش میں کوئی مجھ پر جنونی کیفیت طاری کر کے مجھے بشریت کے تمام تر خداداد تقاضوں کے ساتھ کھینچ رہا ہے۔ بیداری کے گہوارے میں عشق کی دل سوزی کے ساتھ کوئی ادب آموزی اور باذوق جبر کے ساتھ آمادہ اظہار کر رہا ہے۔ اچانک شب عروسی کے قصے کی طرح حسین اور سنہری زیتونی رنگت والی اقلیمہ نے دوبارہ ایک چیخ بلند کی اور پھر وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ برنمرود اس کر اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس موقع پر یمنا بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بھی ان دونوں کے پیچھے بھاگنا چاہا، لیکن یافان نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دوبارہ اس کی جگہ پر بٹھاتے ہوئے کہا، یمنا، تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اس نازک صورتحال میں تمہارا ان دونوں کے پیچھے جانا انتہائی خطرناک اور مہلک ہے۔ سن رکھو، میرا تجربہ کہتا ہے کہ یوناف یہاں پہنچ گیا ہے اور اس وقت شماس دیوتا کے کھنڈرات میں ہوگا۔
برنمرود نے چونکہ اسے اقلیمہ کا عکس دکھا کر اپنے پاس حاضر ہونے اور قابو کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا یوناف یہاں پہنچ گیا ہے اور اس نے جوابی عمل کر کے اقلیمہ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اب حالات انتہائی پرخطر صورت اختیار کر رہے ہیں۔ یمنا، برنمرود کو اکیلے ہی اقلیمہ کے پیچھے جانے دو، ہو سکتا ہے یوناف اسے اپنے لیے اجنبی جان کر اسے معاف کر دے۔ اگر میں اور تم بھی برنمرود کے پیچھے وہاں گئے تو وہ بھڑک اٹھے گا اور ہم سب کو نقصان پہنچائے بغیر نہ رہے گا۔ میں اسے خوب جانتا ہوں، وہ اپنی ذات میں انتہائی طاقتور اور مضبوط ہونے کے علاوہ حیرت ناک سری قوتوں کا مالک ہے، اور اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو… یمنا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یافان، سب سے زیادہ خطرہ تمہیں ہے، کیونکہ یوناف اصل دشمن تو تمہارا ہی ہے۔ بہتر ہے تم اریشیا کے ساتھ اپنے کمروں میں چلے جاؤ، وہاں نہ تم کسی کو دکھائی دو اور نہ کوئی تمہارے خلاف حرکت میں آئے گا۔ اگر یوناف یہاں آ گیا تو وہ ہمیں تو کچھ کہے نہ کہے، لیکن تم دونوں کو اذیت اور نقصان پہنچائے بغیر نہ رہ سکے گا۔ یافان فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے یمنا سے کہا، یمنا، تم درست کہتے ہو، میں اریشیا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اگر آج کے روز برنمرود یوناف کے خلاف ناکام رہا تو پھر مجھے کسی خونخوار شخص کی قبر کی نشاندہی کر دینا، میں اس کی روح کو مسخر کر کے اسے ایک پرہیبت قوت بنا کر یوناف کے پیچھے لگا دوں گا۔ ادھر یوناف نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ اس کے عمل کے تصرف میں ابلکا نے اس کی گردن پر لمس دیا، پھر اس نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوناف، ان ویرانیوں کے سکوت اور کھنڈرات کی خاموشی میں اقلیمہ کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یوناف، سنبھلو، تمہارے اس عمل کے نتیجے میں حسین اقلیمہ یہاں آ گئی ہے، اس کے پیچھے برنمرود بھی ہے۔ جس وقت یہ دونوں عمارت میں داخل ہو چکیں گے تو میں دروازے پر ایسا خط کھینچ دوں گی کہ اس کی وجہ سے یہ بھاگ کر عمارت سے باہر نہ جا سکیں۔ کوشش کرنا کہ تم جہاں اس وقت ہو یہیں رہ کر اپنی ساری کارروائی کو مکمل کرو، اور اگر یہاں سے ادھر ادھر ہونا ہی پڑے تو میں ایسی صورت میں تمہارے گرد نیا حصار لگا دوں گی، پھر تم خود بھی اپنی حفاظت کا فن خوب جانتے ہو۔ ابلکا خاموش ہو گئی۔ برنمرود اقلیمہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، اقلیمہ، اپنی بدحواسی اور بگڑی ہوئی حالت پر قابو پاؤ اور سنبھل کر شماس دیوتا کی اس ویران عمارت میں داخل ہو جاؤ۔ فکر مند نہ ہونا، تم بے باکی سے عمارت کے اندر داخل ہو۔ تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے عمارت میں داخل ہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آج رات ان ویرانیوں اور کھنڈرات کے اندر میں یوناف پر قابو پا کر اسے ننار دیوتا کے معبد کی طرف لے جاؤں گا۔ میں اسے اپنے سامنے ایسا بے بس کروں گا کہ یافان بآسانی اسے اپنا انتقام لے سکے گا۔ برنمرود کے سمجھانے پر اقلیمہ نے اپنی حاجت درست کی۔ اپنے حواس پر کسی حد تک اس نے قابو پا لیا تھا، اور اپنا بھیگا ہوا لباس ٹھیک کرنے کے بعد وہ دوبارہ آہستہ آہستہ عمارت کی طرف بڑھنے لگی۔ برنمرود اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب برنمرود اور اقلیمہ یوناف کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تو یوناف نے اقلیمہ کے لباس کا پلو ہاتھ سے چھوڑ دیا، اپنا عمل بھی اس نے بند کر دیا، اور پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اقلیمہ اور برنمرود، رات کے وقت اس بارش اور اندھیرے میں یہاں شماس دیوتا کے کھنڈرات میں آنے پر میں تم دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ہی یوناف نے آگ کے الاؤ کے اندر کچھ لکڑیاں اور ڈال دی تھیں، اور لکڑیاں آگ میں رکھنے کے دوران ہی اس نے اپنی تلوار پر بھی اپنا سحری عمل مکمل کر لیا تھا۔ گویا اس نے اپنے آپ کو برنمرود کے لیے ہر طرح سے تیار کر لیا تھا۔ برنمرود نے پہلی بار یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے جوان، تو کون ہے؟ شماس دیوتا کے ان کھنڈرات میں تو کس لیے یہ سارا عمل کر رہا ہے؟ تیرا تعلق کس سرزمین سے ہے کہ تیرے جیسا خوبصورت اور توانا جوان آدمی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا؟ اور پھر حیرت پر حیرت ہے کہ تو نے مجھے اور اقلیمہ کو ہمارے ناموں سے مخاطب کیا ہے۔ آخر تم ہمیں کیسے جانتے ہو اور ہمارے نام تمہیں کیسے معلوم ہوئے؟ یوناف نے جواب دیا، اے برنمرود، میری طرف غور سے دیکھ، میں وہی یوناف ہوں جسے تم اقلیمہ کی مدد سے اپنے پاس بلا کر یافان کا انتقام لینے کے لیے عمل کرتے رہے ہو۔ اے برنمرود، تو نے برا کیا جو میرے خلاف حرکت میں آیا۔ میں نے آج تک کسی کو ناجائز تنگ نہیں کیا، بلا وجہ کسی پر وار نہیں کیا،
میرے خلاف حرکت میں آ کر کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری حالت بھی یافان جیسی کر دوں؟ قبل اس کے کہ برنمرود جواب میں کچھ کہتا، اقلیمہ نے بولنے میں پہل کرتے ہوئے حیرت اور استعجاب سے پوچھا، تو کیا تو یوناف ہے؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یوناف ایک عفریت نما انسان ہے جس نے بزرگ یافان کو ایک عذاب میں مبتلا کر کے ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن تم تو ایک قابل دید جوان ہو، اور یہ جو تم نے اننا دیوی کے بت کو لباس پہنا رکھا ہے یہ تو میرا لباس ہے، یہ تم نے کہاں سے حاصل کر لیا؟ یوناف نے اقلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ننار دیوتا کی معتبر دیوداسی، مجھے اس قدر استطاعت ہے کہ میں جو چیز جس وقت بھی چاہوں حاصل کر لوں۔ کیا میں نے اپنے عمل سے تمہیں اور برنمرود کو یہاں آنے پر مجبور نہیں کر دیا؟ برنمرود جو اب تک سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا تھا، یوناف کی اس بات پر پھٹ پڑا اور غضبناک ہو کر اس نے کہا، تم میں اتنی طاقت و جسارت کہاں کہ تم مجھے اپنے کسی عمل کے بلبوتے پر بلا سکو؟ میں تو اقلیمہ کے تعاقب میں یہاں آیا ہوں، اور یہ تعاقب انتہائی سود مند رہا کہ تم میرے ہاتھ لگ گئے۔ اب ان ویرانوں کے اندر تمہیں وہ قرض ادا کرنا ہوگا جو محترم یافان اور اس کی بیٹی اریشیا کا واجب الادا ہے۔ برنمرود کی اس گفتگو پر یوناف کی رگیں خون کی حدت سے تن گئیں۔ اس کے گھٹے ہوئے پٹھے کے اندر اس کے انتہائی ضبط اور غضب کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس کی حالت حریف سخت جان اور مضبوط کمان جیسی ہو گئی تھی۔ پھر یوناف اپنے ارد گرد ابلیکا کے بنائے ہوئے حصار کو فراموش کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنی نگاہوں میں نفرتوں کی جھیل لیے وہ برنمرود کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر اس نے برنمرود کے منہ پر ایک ایسا زوردار تمانچہ مارا کہ برنمرود گیند کی طرح اچھل کر ویران معبد کی دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اسی لمحے ابلیکا نے یوناف کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، میں نے یہاں بھی تمہارے گرد حصار بنا دیا ہے، تم بلا جھجک اسے نمٹو۔ یوناف نے پھر سرگوشی کی، تم حصار نہ بھی بناؤ تب بھی ایسے ایسوں سے تو اکیلا ہی بغیر حصار کے نمٹ سکتا ہوں۔ دیوار کے ساتھ بے بسی کی حالت میں گرنے کے بعد برنمرود نے قہر آلود نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھا اور کہا، اے یوناف، یافان کا انتقام اب میں فراموش کرتا ہوں۔ میں تم سے تمہارے اس تمانچے کا انتقام اب ایسا بھیانک لوں گا کہ تم اس کی سختی اور ہیبت ناکی کا اندازہ تک نہ کر سکو گے۔ اس کے ساتھ ہی برنمرود نے وہاں سے اپنے قریب ہی پڑا ہوا چھوٹا سا ایک پتھر اٹھایا اور اس پر اپنا کوئی عمل کرنے لگا۔ اپنے سحری عمل کی تکمیل کے بعد برنمرود نے پتھر عین یوناف کے اوپر چھت پر دے مارا۔ یوناف نے دیکھا اوپر تک پہنچنے کے بعد وہ چھوٹا سا پتھر ایک بہت بڑی چٹان کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ پھر وہ نوکیلی چٹان تیزی سے یوناف کی طرف لپکی۔ یوناف تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے اپنی تلوار جس پر اس نے پہلے سے ہی اپنا لاہوتی عمل کر رکھا تھا عین اس کے اوپر گرتی چٹان کی طرف سیدھی کر دی۔ چٹان اپنی جگہ پر رک گئی۔ پھر یوناف نے تلوار کو حرکت دے کر اس چٹان کو عین برنمرود کے اوپر لا کر جو ہی اپنی تلوار نیچے گرائی، وہ چٹان انتہائی تیزی سے برنمرود کے اوپر گر پڑی۔ برنمرود نے بچنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ چٹان اس کے اوپر گری اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس ویران معبد میں رات کے ہولناک سناٹوں کے اندر برنمرود کی صرف ایک دہشتناک چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس کے بعد برنمرود موت کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ اس کے سحری عمل سے چٹان کی صورت اختیار کرنے والا پتھر دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا، اور اب وہ مردہ برنمرود کے اوپر پڑا ایک چھوٹا سا پتھر ہی تھا جس نے برنمرود کی جان لے لی تھی۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اقلیمہ بیچاری کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ پھر یوناف حرکت میں آیا اور اقلیمہ کا وہ لباس جو اس نے اننا دیوی کے بت کو پہنا رکھا تھا اسے اتارا اور آگے بڑھ کر وہ لباس اقلیمہ کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم ننار دیوتا کی معبد کی دیوداسی ہو اور اس سارے عمل میں تم بے قصور ہو، لہٰذا تم اپنا یہ لباس سنبھالو اور یہاں سے واپس ننار دیوتا کے معبد کی طرف چلی جاؤ۔ اور سنو، یمنا اور یافان سے جا کر کہنا کہ میں یوناف ہوں اور برنمرود نے جو کچھ میرے خلاف کیا تھا اس کے جرم میں اسے میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے، لہٰذا وہ دونوں برنمرود کا انتقام لینے سے باز رہیں۔ یافان سے تو میری پرانی عداوت ہے اور شاید یہ چلتی ہی رہے، لیکن تم واپس جا کر خصوصیات کے ساتھ یہ باتیں یمنا سے کہنا کہ وہ آئندہ میرے خلاف محتاط رہے، اور اگر وہ میرے خلاف کوئی حرکت میں آنے سے باز نہ آیا
تو پھر اس کے ذہن میں ڈال دینا کہ اس کی حالت بر نمرود سے مختلف نہ ہوگی۔ اقلیمہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ یوناف نے پہلے بر نمرود کی لاش کو باہر لا کر زمین میں دبا دیا، اور پھر وہ اپنے بستر میں گھس کر بے فکری کی نیند سو گیا۔